बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। ये प्रोग्राम जो हमने आपके लिए शुरुआत की है, जिसकी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि चलता चला आ रहा है, लेकिन नौयत बदल गई है। पहले सवाल होते थे मुझसे, मैं कोशिश करती थी कि जिन सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं मैं भरपूर अंदाज में दूं, तहकीक करके दूं। कुछ का मेरे पास अमली तजुर्बा था और कुछ बातें ऐसी थी जो कि ज़ाहिर है पढ़ने लिखने से मुझे मालूम थी। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता गया मैंने देखा कि कुछ सवाल ऐसे हैं, बल्कि जब आपने मुझसे सवाल किए तो आपने मुझसे कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको और मुझे मिल के इस मुआशरे से करने चाहिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबात शायद सिर्फ मेरे पास ना हो, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज से वो सवाल करने बड़े ज़रूरी हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी जाए ताकि मिल के हम सवालों का सिलसिला जारी रखें। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बात पे कि जितने सवाल होंगे उतने जवाब आएंगे, लेकिन हाँ, सवाल पूछने का अंदाज़ बेहतरीन होना चाहिए, सवाल सही इंसान से पूछना चाहिए और इस तरीके से अगर मामला आगे बढ़ता रहे तो जवाब ज़रूर मिलते हैं, उलझने ज़रूर सुलझती हैं। उसी की एक और कोशिश है ये प्रोग्राम आस्क अस्मा। और आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ना आपने मुझसे पूछा, ना मैंने मुआशरे से पूछने का सोचा, बल्कि ये सवाल हम सब में रहने वाले एक शख्स ने बहुत ही आम अंदाज में अपनी तरफ से एक बहुत ही आम फहम गुफ्तगू करते हुए पूछा, लेकिन मुझे लगता है वो सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल पूछा सलाउद्दीन ने। वो सवाल पूछा सलाउद्दीन ने एक ऐसी मोबाइल वीडियो में जो शायद वो कभी भी ना जानता हो कि इसका इख्तिताम क्या होगा, ये वीडियो कहाँ तक जाएगी और ये सवाल कहाँ तक गूंजेगा। सवाल पूछा सलाउद्दीन ने कि उन पुलिस अफसरान से जिन पुलिस अफसरान की ज़ेर हिरासत सलाउद्दीन थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जुम्मे के रोज़, अब से कुछ हफ्ते पहले जुम्मे के रोज़ सलाउद्दीन को एक वो शख्स जो कि बताया जाता है कि मेंटली अनस्टेबल था, ATM से पैसे चुराने के जुर्म में जुम्मे के रोज़ उसे ज़ेर हिरासत लिया गया और उसके बाद इतवार को ये खबर आ गई कि उसकी जान जा चुकी है। बहुत सा दफ़ा ये बताया गया कि वो जान इसलिए हार्ट अटैक से गई है, लेकिन बाद में तफ्शीस हुई और कुछ और मामला सामने आए, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सलाउद्दीन ने उस वक्त जब वो पुलिस के साथ था और पुलिस ने उसके साथ जो भी तशद्दुद किया था एज़ पर सलाउद्दीन पेरेंट्स, उस वक्त उसने पुलिस अफसर से एक सवाल पूछा और उसने सवाल पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मारना कहाँ से सीखा। जब मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे लगा कि ये वो सवाल नहीं है जो सिर्फ सलाउद्दीन को एक पुलिस अफसर से पूछना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है ये वो सवाल है जो मुझे और आपको इस माशरे से करना चाहिए कि हमने ये मारना कहाँ से सीखा। हमारे स्कूलों को देख लीजिए, हमारे असातिज़ा को देख लीजिए, हुनैन का केस हमारे सामने है। हमारे घरों में देख लीजिए, डिसिप्लिन करने का एक ही अंदाज़, या आम अगर ये कहूँ एक ही अंदाज़ तो शायद सही ना हो, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी वुड थिंक कि शायद एक बहुत पुख्ता अंदाज़ है मार धाड़। हमारी गुफ्तगू को देख लीजिए, हम बात करते हैं उसके अंदर देख लीजिए, हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। पूरे माशरे को अगर आप देखें तो शायद हम सब ने मारना कहीं से सीख लिया है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज हम जान सकें कि हमने ये मारना कहाँ से सीखा। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आज शिरकत करेंगे। हमारे साथ सलाउद्दीन की फैमिली भी होगी, क्योंकि ये सवाल उनके बेटे ने पूछा। उनसे जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा हमारे शो पे बैरिस्टर शाहिदा जमील भी होंगी, उनसे भी जानेंगे कि कानून क्या कहता है, अब क्या होगा, एंड माशरा एट लार्ज किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज इस एपिसोड में हमने वो सवाल उठाया है जिसको पूछने वाला अब हम में से नहीं है। मैं बात कर रही हूँ उस सवाल की जो सलाउद्दीन ने पूछा उस पुलिस अफसर से जो उसके सामने थे, जो पता नहीं क्यों उनकी वो वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि आपने मारना कहाँ से सीखा। मुझे ये लगता है ये मारना सिर्फ उस पुलिस अफसर ने, उस वर्दी में शख्स ने नहीं सीखा, बल्कि मारना शायद हमने अपने पूरे मुआशरे में सीख लिया है। आज के प्रोग्राम में इसी की खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रवैये में कहाँ से आ गया
और किस तरीके से इससे जान छुड़ाई जाए। मगर उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी नज़र डाल सकें, जान सकें कि सलाहुद्दीन के वालिदैन का अब क्या कहना है, ये केस कहाँ तक पहुँचा है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें भूलने नहीं देते। हसन नियाज़ी जो कि लॉयर हैं इस केस पे, उन्होंने बहुत मदद की मंजर आम पे इसको लाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं हसन भी, और हमारे साथ मौजूद है सलाहुद्दीन के वालिद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हसन हमसे बात करने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि आपने बड़ी कोशिश की है कि हम इस केस को याद रखें, इसके बारे में बात करें, बल्कि इसको केस कहना भी अजीब सा लग रहा है, मगर थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके साथ सलाहुद्दीन साहब के वालिद भी मौजूद हैं? जी जी जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगी पहले, और फिर हसन साहब से भी ऑफ कोर्स बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपके लिए मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त पता नहीं कब तक आपके लिए आसान तो नहीं हो सकता। आपका बहुत बड़ा लॉस है। हम जानना चाह रहे हैं सर कि अब तक मामला कहाँ पे पहुँचा है। हम जानते हैं जो सब कुछ हुआ, तब आपने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, और आपने अब दोबारा गुजारिश की है कि पोस्टमार्टम किया जाए। आपकी आवाज़ पहुँची भी, आपने खामोशी के ऊपर नाराज़गी इख्तियार की, और वो खामोशी टूटी भी। आपने कहा कि हाई कोर्ट तक बात जानी चाहिए, वो बात वहां तक गई भी। क्या अब तक आप मुतमईन हैं जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस अफसरान इसको हैंडल कर रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? कल सानू गिरफ्तार हमीद साहब DIG ने बुलाया सी, उन्हें साडी आवाज़ साडे बयानात नोट कीते ने। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ करनगे, इन्हां ज़ालिमां नूं जरूर सज़ा होएगी। ते साडी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्नी भी जल्दी हो सके, क्योंकि इन्हां जिहड़ा पोस्टमार्टम अगे कीता है ना, वो साडे तो बगैर ही करवा लिया है। नवे सिरे कोई मतलब है कि ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰੇ पोस्टमार्टम होना चाहिए, ते जल्दी सानू कोई इंसाफ मिलना चाहिए। हसन, ये अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार नहीं हुआ कि हमने ये देखा हो कि पुलिस हिरासत में इस किस्म का तशद्दुद पहली दफ़ा नहीं देखा गया। क्या करना पड़ेगा कि इसको रोका जाए? हमारे पास IG पंजाब का भी स्टेटमेंट है, वो हम आपको प्रोग्राम में सुनाएंगे भी, लेकिन बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि थोड़े से लोगों की वजह से मेजॉरिटी के ऊपर जो बुरा नाम आता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं कह देता हूँ, बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि ये रुक जाए? क्योंकि ये केस हम हर एक के बारे में बात करते हैं ये सोच के कि शायद ये आखिरी हो, ये दुआ करके कि शायद ये आखिरी हो, लेकिन वो आखिरी होता नहीं है, और आपके तजुर्बे में भी आपने देखा होगा। What do you have to say on that? अगर इस तरह के लोगों को ला के आप बैठाएंगे बगैर तरबियत और लो पे वेज, तो वो करप्शन भी करेंगे, रिश्वत भी खाएंगे, और जाहिर है सिस्टम तो नहीं चेंज होगा खाली IG बदलने से। और IG की बात बिल्कुल इस बारे में मैं ठीक है कि चंद लोगों की वजह से हम पूरे पुलिस इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा वाक़या होगा तो इस गुस्से में हुकूमत भी क्रिटिसाइज होगी, पुलिस भी क्रिटिसाइज होगी। इस वक्त सलाहुद्दीन साहब के वालिद आपके साथ बैठे हैं, एंड एज ए ग्रीविंग पेरेंट मैं नहीं चाहती कि हम कर रहे हैं ये गुफ्तगू, वो जानते भी हैं, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम जो उनके हाथ में उम्मीद है, जो शायद उन्हें अवाम की तरफ से सहारा मिला है, आम लोगों ने जो साथ दिया है, मैं चाहती हूँ वो उम्मीद उनके हाथ में रहे। क्या चाहेंगे? मेरा आप दोनों से सवाल है, हसन आपसे भी और सलाहुद्दीन के वालिद साहब से भी, कि अवाम की तरफ से कुछ चाहेंगे कि किस तरीके से इसको मज़ीद सपोर्ट करना है? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अंदाज में सलाहुद्दीन को याद रखा है, कर रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू, लेकिन ये ना हो कि वो याद कहीं इधर उधर हो जाए, वो गुफ्तगू कम हो, जिससे प्रेशर थोड़ा जो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत है वो कम हो जाए। तो अवाम की तरफ से आप कुछ चाहेंगे कि क्या मज़ीद करना चाहिए? इश्यू ऐसा है कि लोगों के दिलों में बड़ी जोर की क्या कहते हैं तकलीफ महसूस की गई है क्रॉस द बोर्ड। ये तो पाकिस्तान की किस्मत है कि इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे इस इश्यू को नहीं उठाया, वरना पाकिस्तान एज ए स्टेट बड़ा बदनाम होता कि इस तरह आप एक मेंटली चैलेंज बंदे के साथ जुल्म और ज्यादती करके मार देना और उसका बॉडी फिर इंसाफ करने को कोई खबर ना होना, और उसके वालिदैन को मीडिया से पता चलना कि ये सब उनके बेटे के साथ हो चुका है। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फजल साहब, बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। पंजाब के हवाले से इमरान खान साहब का कहना तो है कि यहाँ पे ऐसे काम होंगे कि सारी दुनिया उसकी तारीफ करेगी। उम्मीद करते हैं उन बहुत सारे कामों में एक काम ये भी हो कि सलाहुद्दीन के वालिदैन को इंसाफ मिले। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप
कीप वॉचिंग आस्क अस्मा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आस्क अस्मा. कोशिश कर रहे हैं कि सवाल समझ सकें कि हमने कहाँ से हमने ये टॉर्चर करना सीखा है, इस कदर जुल्म ढाना सीखा है, जो हमने अभी सलाउद्दीन के बारे में गुफ्तगू की. ब्रेक से पहले उनके लॉयर से भी बात की, उनके वालिद से भी बात की कि इस कदर जुल्म कि किसी की जान चली जाए और उस पर कोई सेंस ऑफ रिमोर्स ना होना, उस पर कोई ज़िल्लत ना होना, क्योंकि हमें लगे कि बार बार ऐसा ही होता है और यही एक सही तरीका है. इंटेरोगेशन में, पूछगछ में देखा जाता है हमारे यहाँ तफ्तीश का जो तरीका है, उसके अंदर टॉर्चर एक ऐसा तरीका है. बहुत सारे टेलीविज़न पे आप ड्रामे सीरीज़ देखें तो आपको लगेगा कि शायद इसके बगैर तफ्तीश हो ही नहीं सकती. ये एक बड़ा कोई नेसेसरी जुज़ है जिसके बगैर कोई तफ्तीश नहीं हो सकती, कोई इंटेरोगेशन नहीं हो सकती. नेपोलियन ने कहा था कि एक इंसान को आप टॉर्चर, एक आदमी को टॉर्चर करें और उसके बाद उससे कुछ वर्थवाइल एक्सपेक्ट ना करें. मत सोचें कि वो आपको सदाकत की बात बताएगा, सच्चाई की बात बताएगा. कोई बहुत ज़्यादा तहकीक इसके ऊपर अगर टॉर्चर के ऊपर की है तो न्यूरो साइंटिस्ट ने की है, और वो ये कहते हैं कि दिमाग के ऊपर जो असरात होते हैं, डर, खौफ, भूख के, वो असरात काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं. हमें शायद लगता है कि वो हमें सच्चाई तक लेके जाएंगे और वो इंसान तस्लीम कर लेगा, जो कि बहुत केसेस में शायद होता भी है. लेकिन जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है वो फील्ड ये कहती है, दिमाग की फील्ड ये कहती है कि असरात असल में काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं. शायद एक लेवल तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे जब जाएंगे तो जो आप हासिल करना चाह रहे हैं शायद वो आप हासिल कर लें, लेकिन शायद वो बिल्कुल सच ना हो. मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में मज़ीद. मैं जानना चाहूँगी कि हमारा कानून क्या कहता है, क्या हदें हैं, किस हद को पार नहीं करना चाहिए, मगर हम करते चले आ रहे हैं. मगर मैं ये खुद आपसे बात नहीं करूँगी. मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर शाहिदा जमील. आइए आपकी मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. शाहिदा साहबा, आप ज़ाहिर है you've been watching this country much more than us. और आपका मुशाहिदा क्या कहता है? पहले तो मुझे बताएं कि बहुत सारे आपने भी चीज़ें उठाई होंगी, आवाज़ उठाई होगी और बहुत सारी चीज़ों को नतीजे तक भी लेकर आई होंगी, लेकिन अभी जो हम सलाउद्दीन का केस देख रहे हैं, जिस किस्म की रिफॉर्म्स होने की हम बात कर रहे हैं, डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा? अभी तक नहीं. वजह यह है कि अभी तक कश्मकश में है कि असल हल कहाँ है. हकीकत ये है कि हम हर वक्त 860, 1898 यानी इन चीज़ों के नंबर पे चले जाते हैं और कहते हैं कि ये तो फरसूदा चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आज हो रहा है. कॉलोनियल लेगेसी. हकीकत ये है कि कॉलोनियल्स ने हमसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चलाया. हकीकत ये है कि हमने खुद आके जब पाकिस्तान में बने, आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़ाती मफादात के लिए हमने कानून को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया. हमने आईनी तरामीम ले आए जिसके ज़रिए से समझिए कि पुलिसिंग को हमने उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कम कर दी. कोई पुलिसिंग नहीं हो सकती किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट अगर उसमें ना हो. बजट होना लाजमी. बिल्कुल. यहाँ पे बजट नहीं है. यहाँ पे बजट मजाक वाली बजट है. अगर बरतानिया को देखें कि डिफेंस एक्सपेंडिचर के बाद उनके लॉ एंड ऑर्डर, जजेस को और पुलिसिंग में सबसे हाई उनकी बाकायदा बजटिंग है. हम किस नंबर पे आते हैं? हम तो 100 पता नहीं कितने नंबर पे पड़े हुए हैं हम जाके. मगर जो चीज़ है, जब आप देखिएगा कि जिसको कहते हैं ना कानून को तब्दील किया गया वक्तन फ़वक्तन, यही अंग्रेज़ों का काम. हर वक्त अंग्रेज़ पे फेंक देना ज़्यादती की इंतहा है, क्योंकि आप अपनी जो ख़राबी आपने पैदा की उसको छुपाना चाह रहे हैं. अब देखिए, एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ 1975 में. 1975 में शेरबाज मज़ारी साहब थे. वो बाकायदा उनको खुफिया तौर पे सक्खर से मेरे कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया. ख़ानदान को नहीं मालूम, लोग परेशान. वहाँ से उनकी छोटी सी एक पर्ची आई. तो उस वक्त पंजाब के जो चीफ जस्टिस है सरदार मोहम्मद इकबाल, तो वो उस वक्त उनके सामने आई चिट्ठी. उन्होंने उसको हेबियस कॉर्पस पिटिशन के तौर पे एकदम से एक्सेप्ट करके उनको कॉल किया. नतीजा क्या हुआ उसका? नतीजा ये हुआ कि आईनी तरमीम आई जिसमें से चीफ जस्टिस के म्याद को जो 62 इयर्स का था उसको लेके सिर्फ 4 साल कर दिया. उनको बरतरफ वहाँ से हटा भी दिया. हटाने के बाद यानी समझिए कि स्टेट एक्शन आ गई.
جب آپ اسٹیٹ ایکشن لائیں گے اس طریقے سے، کیونکہ آپ کے اختیار ہے، آپ اکثریت میں ہیں اسمبلی میں، آپ جو چاہیں آئین کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، آپ کی بھاری اکثریت ہے، پھر آپ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں. ہمارے آئین کے اندر تحفظات نہیں ہیں اگینسٹ مس یوز. غلط استعمال کرنے کا کوئی وہاں پہ جس کو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لہٰذا جو اس وقت اختیار میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، اور وہ فرعون کے ذریعے سے وہ تبدیلیاں لاتا ہے. ہمارے CRPC میں، PPC میں، سب چیز میں تبدیلیاں آئی ہیں. کنفیشن کا ایکسٹریکشن جو پولیسنگ میں انہوں نے کی ہے، انہوں نے ایک عادت بنا دی ہے کہ اذیت کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے. جس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ٹھیک ہے، آف کورس یو بن ان دی لا اینڈ یو نو، بٹ یو بن اے مدر، یو بن اے پیرنٹ. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ چیز ہمارے سسٹم میں اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ڈسپلن کرنے کا انداز یہی ہے، ہمیں لگتا ہے اسکول میں بچے کی کارکردگی ٹھیک نہیں، یہی انداز ہے، ہمیں لگتا ہے ادارے میں ٹھیک نہیں، یہی انداز ہے. اور جب اس کو میگنیفائی کرتے ہیں تصویر کو تو یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں یہ برا نہیں لگتا، ہمیں یہ ٹارچر کرنا برا نہیں لگتا. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ کیونکہ جب پولیسنگ ایک مہذب معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ پولیسنگ وہاں پہ صحیح معنوں میں ہو رہی ہے، تو لوگ جو ہیں ڈرتے ہیں. بربریت جو ہے وہ سمجھیے کہ کونے میں چلی جاتی ہے. پٹرولنگ ہو رہی ہے، پولیسنگ ہو رہی ہے، ان کے پاس ہر چیز دی جا رہی ہے. 1934 کے پولیس رولز میں اگر آپ اس کو پڑھیں، جس کے سب یہ بڑے بڑے پولیس آفیسرز اس کے خلاف ہیں، تو میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اتنی بڑی اس کی رول بک ہے. اب انہوں نے نیا آرڈر لا کے اس رول بک کو ختم. اس کے اندر جو ڈیٹیل میں پولیسنگ کے بارے میں چیزیں دی گئی ہیں، کچھ تو فرسودہ ہیں، میں اس پہ نہیں ڈس ایگری کرتی، لیکن عام طور پہ اس کی اتنی وہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن آف پولیسنگ جو ہے اس کے اندر انصاف کے تقاضے موجود ہیں. پروسیجرز میں تحفظات ڈالے جاتے ہیں. حقیقت آپ کو ہوگی کنفیشن لیا جاتا ہے تو ٹارچر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تحفظات ایک کرمنل پروسیجر کوڈ میں تحفظات ہیں کہ وہ تحفظات کیا ہیں کہ جب آپ کوئی کنفیشن کریں تو میجسٹریٹ لے گا، پولیس آفسر نہیں. صحیح. 164 میں اب وہ آئے گا پولیس آفسر کے سامنے. جب وہ آئے گا تو ہائی کورٹ کے انسٹرکشنز موجود ہیں انگریز کے زمانے سے کہ آپ کس طریقے سے تعین کریں گے کہ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا دباؤ میں کہہ رہا ہے. جس کے مطلب یہ کہ آپ اس کو خاموشی سے ایک کمرے میں رکھیں گے، پولیس آفسرز وہاں موجود نہیں ہوں گے، آپ اس کے معائنہ کریں گے اس کے جسم کا، آپ اس کو دلاسا دیں گے کہ تم سچ بتاؤ، کیا یہ دباؤ کے ساتھ تمہیں یہاں پہ لایا گیا. اس کو ساری تسلی اور اس کو تحفظ، یہ تمام کام میجسٹریٹ کرے گا کہ بعد میں پولیس میں ریمانڈ میں جائے گا تو وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو. تو یہ سارے تحفظات. پھر اس کے اندر لکھا ہے کہ میجسٹریٹ کو خود اپنے ہاتھ سے کہنا کہ آئی بلیو، یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے طرف سے خود ساختہ طور پہ وہ کر رہا ہے. یہ میجسٹریٹ کی گواہی ہے. فوری طور پہ جس کو کہتے ہیں قانونی طور پہ پھنس جائے گا اگر وہ بعد میں بات نکلتی. بالکل صحیح. تو انہوں نے اتنے تحفظات رکھے، آج لے کے آتے ہیں مار پیٹا، کہہ دیا کنفیشن کر دی، ڈھیلا ڈھالے انداز میں کورٹ کا چل رہا ہے. میرے خیال سے یہاں تو میں اپیل کروں گی جسٹس کھوسا کو، جنہوں نے بہت سے زبردست احکامات جاری کیے ہیں ان چھوٹے عرصے میں، کہ میرے خیال سے اگر وہ ہائی کورٹ انسٹرکشنز کو پھر سے بحال کریں کہ میجسٹریٹ کو ڈسپلن کریں کہ جب بھی آتا ہے کنفیشن، ایک آدمی آیا ہوا پلیز اس کو دیکھیں کہ اذیت ہے کہ نہیں. اگر اذیت نہیں، اس کے بعد آرڈرز بھی ہونے چاہیے کہ اس کو اذیت ہوگی تو پولیس آفسرز کی پھر باقاعدہ جواب دہی ہوگی. اب آپ دیکھیں صلاح الدین کا کیس، آپ نے بڑے اچھے سے اس کو لے کے آئیں. صلاح الدین کے کیس کو آپ دیکھیے کیا پولیس آفسرز کے ساتھ ہوا ہے. میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے کہا نا میجسٹریٹ وہاں موجود ہو اور وہ دیکھے تھے دباؤ تو نہیں ہے. کوئی عقل والا انسان موجود ہو اور دیکھے کہ اگر کسی کے بازو پہ اس کے گھر کا پتہ، اس کے والد کا نام اگر کسی نے کند دیا ہے تو کیا یہ واقعی مینٹلی ایک سٹیبل انسان ہوگا؟ کوئی عام ماں باپ، میرے اور آپ جیسے ماں باپ شاید اپنے ہر بچے کے بازو پہ یہ نام نہیں لکھواتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے بچہ یاد کر لے گا، ذہنی طور پہ اس کی صلاحیت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید اگر ہم دیکھ لیتے تو وہ نقصان نہ ہوتا جو ہمارے سامنے ہوا ہے. آج ہم ایک حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ جب نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی تمام تر چیزیں جو اچھی تھیں بری تھیں، ہمیں لگتا ہے کہ ساری کی ساری بری ہیں. ماضی کو دیکھنا ضروری ہے، ماضی میں اٹکنا اچھی بات نہیں ہے. ماضی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان سے سیکھنا ضروری ہے اور آگے بڑھنا ضروری ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جانوں گی شاہدہ صاحبہ جو صلاح الدین کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہیں. پلیز کیپ واچنگ آسک اس اسما.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما. میرے ساتھ شاہدہ جمیل صاحبہ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کے اوپر, پولیس کے اوپر اور صلاح الدین کے اوپر. بریک پہ جانے سے پہلے شاہدہ صاحبہ آپ صلاح الدین کے اوپر کوئی خاص بات کرنا چاہ رہی تھیں. جی ہاں, دیکھیے اگر آپ پولیس آفیسرز کے اچھے پولیس آفیسرز جو باقاعدہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی بے روزگاری ہے تو انہوں نے پولیس کی بھرتی کر دی. اتنی بے روزگاری آپ کے ایم ایز, بی ایز, ایم ایس سی, بی ایس سی, بی کام, ایم کام اس وقت پڑھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان تعلیم یافتہ بچوں کو لے آئیں انٹو پولیس فورس تو سمجھیے کہ پولیس فورس کے پورا انداز بدل جائے گا. وہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے, اس کی ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, ان کا برتاؤ, انداز برتاؤ بدل جاتا ہے. ٹریننگ بھی ان کو دینی, اس کے مطلب بجٹ چاہیے. جو حیران کن چیز ہے کہ 1934 میں جب پہلے 1903 میں ایک فریزر رپورٹ آئی, اس کے اوپر انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا, مگر 1934-1928 کی جو بھگت سنگھ کا واقعہ ہوا اور اس میں ٹیررزم جو چلی, اس کے نتیجے میں انہوں نے 1934 ٹیررزم کے ہندو سوشلسٹ ریولوشنری ایسوسیشن HRSA کے اس کے معائنہ کرنے کے بعد وہ لے کے آئے. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جس میں آپ کو پولیس آفیسر کو تعلیم یافتہ ہونا لازمی ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ ان کے ہے چیپٹر 12, 6, 2 and 3 میں کہ کوالیفیکیشن کیا ہے پولیس انسپیکٹر کا, صرف انسپیکٹر کی بات. ایگزامینیشن ڈگری اسٹینڈرڈ, بی اے ڈگری, بی ایس سی ڈگری, ڈگری اسٹینڈرڈ چاہیے. ان کی انگریزی ایسے کیونکہ ایسے اگر انگریزی میں لکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی FIR, اپنی رپورٹ, انویسٹیگیشن رپورٹ صحیح معنوں میں لکھ سکتے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں گے FIR جس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے, یقین مانیے ہم لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کو بیٹھ کے اس جیسے کہ کوڈنگ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس زبان میں لکھ گیا. انہوں نے اتنے برے انداز میں لکھتے ہیں, اتنی چلی بس لاپرواہی کے ساتھ کٹ کر دی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو. اردو ایسے ہی, اس میں آپ ایک طریقہ, اس میں خطابت کس طریقے سے, تاکہ صاف ستھرے انداز میں کیس بھی چل سکتا ہے, عدالت بھی پڑھ سکتی ہے, سب چیز. اچھا, جنرل نالج ان کو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ کیا چیز ہے, ایک جگہ میں نے بات کی تھی تو میں نے کسی سے ایک بورڈ پڑھا ہوا تھا ایشٹرے. اچھا, ایشٹرے ہیوی آئٹم ہے, اس کو آپ مرڈر ویپن بھی بنا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, پولیس آفیسر نیو ریکروٹ تھا, میں نے کہا بیٹا یہ کیا چیز ہے, تو اس نے کہا برتن. نا اگر آپ عدالت کے سامنے جائیں گے, کہیں گے کہ میز کے اوپر برتن رکھا ہوا تھا, تو انسان جج کا دماغ کہیں اور چلا جائے گا. پرسیپشن جو ہے الگ ہے. جب آپ کہیں گے کہ لیڈ کرسٹل ایش ٹرے تو آپ کہیں گے مائی گاڈ یہ تو وزنی چیز ہے, کیا اس کو استعمال کیا گیا کہ نہیں. تو رویہ یا سمجھیے کہ زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, زاویہ تبدیل ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بچے لانا چاہیے, لیکن اس رول موجود ہے, لیکن 7 جماعت پاس اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جنرل نالج ہونی چاہیے, تاکہ یہ جس طریقے سے شاہدہ صاحبہ نے بات کی کہ ریکگنیشن ہو سکے ایویڈنس کی, وہ جانچ پڑتال سمجھ سکیں کہ یہ جو چیز سامنے پڑی ہے یہ واقعی میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہمارے لیے ایویڈنس بن سکتی ہے. ایگزامینیشن ہونی چاہیے, انگریزی کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, اردو کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, پراپر سٹیٹمنٹ جو ہے کورٹ میں, وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. یعنی کہ موجود سب کچھ ہے. شاہدہ صاحبہ, ہم جب پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, بلکہ جب ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ IG پنجاب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں نے گفتگو بھی کی جب میں صلاح الدین کے والد سے بات کر رہی تھی, میں چاہوں گی کہ ہم آپ کو ذرا وہ بھی سنواتے ہیں, کیونکہ لگتا ہے کہ بڑی نیک نیتی سے بات کریں, لگتا ہے کہ واقعی وہ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں, پر I'd like to have your views on it. ہم آپ سب کو بھی سنواتے ہیں کہ IG پنجاب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عارف نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ دونوں واقعات کے جو متعلقہ لوگ تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. مقدمات دونوں جگہوں پہ درج ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے دن سے میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ اکثریت پولیس فورس میں جو ہم شہادتیں بھی دے رہے ہیں, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کے اچھے کاموں کے اوپر یہ لوگ پانی پھیر رہے ہیں. اور میں سب کو بڑا کلیئر اور واضح میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت کی, جو بھی ملازم جس لیول کا بھی ہوگا, اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لاؤں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سخت ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا. چونکہ یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لے کے اس پوری پنجاب پولیس کے امیج کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کرے گا,
اس کو میں قطعاً ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ جی آپ نے سنا آئی جی پنجاب صاحب کیا کہہ رہے تھے، شاہدہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پاکستان کی ریکارڈ موجود ہے، جی ہاں قانون موجود ہے، ہر طرف سے قانون موجود ہے۔ اب تک پولیس ایکٹ کے تحت بھی ان کو ڈسپلن اور کانڈکٹ میں ان کو گرفتار کر کے ان کی تفتیش خود کروا کے ان کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا۔ وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کر لیں تو کہیں اوپر سے ہمیں برطرف نہ کر دیا جائے۔ تو یہ برطرف کرنا، یہ ہٹانا، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو سلسلہ ہم نے سیاسی ہاتھوں میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے سمجھیے کہ پوری مفلوج ہو گئی ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن۔ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے پولیس ریفارمز کی بہت بات کی تھی، مگر کچھ کیا نہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ غیر سیاسی کریں گے، پولیس کو غیر سیاسی کریں گے۔ آپ اب تک کے پرفارمنس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس غیر سیاسی ہو گئی؟ جب تفتیش ہی نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کو کیفر کردار تک آپ نے نہیں پہنچایا، باہر کے برطانیہ میں چلے جائیے، وہاں پہ مشکل سے 6 ہفتے کے اندر اندر آدمی ٹرائل ختم ہو کے وہ سیدھا جیل چلے جائے، اس کے بعد وہ اپیل کرے جو مرضی، اس کے بعد جو بھی پورا پروسیس ہے اس وقت تک کنوکٹ ہو کے۔ یہاں پہ تو 2 مہینے بھی گزر جائیں گے، کوئی نہیں کچھ ہوگا، تفتیش ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہماری مصیبت بن گئی، وہ یہ ہے کہ قصاص و دیت کے قانون کے قصاص و دیت کے نام پہ ایک قانون لایا گیا، اس کے اندر انہوں نے کیا کہ وہ سینٹنسنگ ایشو ہے، ہم نے کیا اس کو ٹرائل ایشو بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹرائل ہونے سے پہلے، کارروائی ہونے سے پہلے آپ مکمکہ کر لیں۔ رسول اللہ کا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ آ کے ایک کارروائی کو اس طرح خراب کریں، سودا کر کے آئیں۔ سودا نہیں ہے اس میں، اسلام میں بڑی سختی سے شریعت کے مطابق جو قانون نافذ ہوتا ہے اس کے اندر آیت کے اندر ہے قصاص کے معاملے، قتل کے معاملے میں قصاص و دیت ہوتی ہے، تو پھر اس کے علاوہ نہیں۔ قتل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قاتل اس کو ثابت کریں، جب قاتل اس کو ثابت کریں گے پھر سینٹنسنگ ایشو آتی ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ٹرائل ایشو بنا دیا کہ پہلے سے مکمکہ ہو ثابت ہونے سے پہلے ہی کوئی بات آگے سے بڑھنے ہی پولیس کیا کرتی ہے کہ کوشش کرتی ہے کہ تھانے میں بیٹھ کے وہ مکمکہ کروا دے۔ تو جب آپ غلط پریکٹسز کرتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ خرابیاں آتی ہیں، اور اس کو چھونا سمجھے کہ بہت بڑا سیاسی پہاڑ ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ جڑ، میں آپ کی بات میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اچھا واٹ از دا روٹ، سو مے بی دا روٹ لائز ان، میں ایک بریک پہ جانا چاہ رہی ہوں شاہدہ صاحبہ، لیکن شاید جڑ یہ ہے کہ جب تک پولیس کا نظام سیاسی ہاتھوں میں رہے گا تب تک معاملہ شاید درست نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی، ہم نے کہا ٹریننگ بجٹ ہونا چاہیے، ہم نے کہا اوور آل بجٹ ہونا چاہیے، ہم نے کہا ان کی ڈگری ہونی چاہیے، ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن ان کو بھرتی کرنے والے کون ہیں؟ جب بہت دفعہ لوگ اداروں میں مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا، ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو میں پہلے سوال کرتی ہوں ان سے جنہوں نے ان کو بھرتی کیا تھا، لیکن ہمارے یہاں جو بھرتی کر رہے ہیں ہم ان تک ہماری رسائی نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال پوچھ سکیں۔ مے بی دیٹس سم تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو۔ یہ وعدہ تھا ہماری اس حکومت کا، پھر یہ دعا کے ساتھ کہ یہ وعدہ پورا ہو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے۔ شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ایسا ادارہ جو کہ انفارچونیٹلی اب اپنے تشدد کی وجہ سے جانا چاہتا ہے، یہ ادارہ بالکل بھی اس کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی گئی تھی۔ دنیا میں کہیں بھی پولیس کا ایک بڑا رتبہ، ایک بڑا مقام ہے، آپ ان کو روڈ سڑک کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں تو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے سیکھا نہیں ہے ان کو اس نگاہ سے دیکھنے، شاید اس لیے بھی ہے کہ ان کی کارکردگی نے مجھے یہ موقع نہیں دیا کہ میں ان کو اس نگاہ سے بار بار دیکھ سکوں۔ شاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک پہ ہم گفتگو کر رہے تھے سی پی ایل سی کے حوالے سے کہ ہمیں لگا کہ ایک اور فورس ہونی چاہیے جو کہ ذرا زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور اگر کسی چیز کو آپ خراب کرنا چاہتے کمیٹی بنا دیجیے، بس 6 بندے ٹھیک اندر بیٹھ جائیں گے، اس میں ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ انگریزوں نے کچھ اور بات کی تھی، میں تھوڑا سا انگریزی میں، proper relations between police and public in a district depend primarily upon the personal attitude of the superintendent of police۔ اور ان کے اوپر ہے کہ اگزامپل جو وہ سیٹ کریں گے، نمونہ، وہ ان کے سبارڈنیٹس پہ بھی ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں سب لوگوں سے ملیں،
تاکہ ان کو بھی پتا. ہمارے یہاں تھانے جا کے پولیس سے ملنا ایک مشکل بات ہے, بڑی بات. ایس ایچ او نہیں ہاتھ آتا. بالکل. اور یہاں پہ ایس پی لیول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے ملاقات سب آپ کے وہاں پہ گشت کریں گے, سب سے ملیں گے, ان کو جا کے سلام کریں گے, تاکہ آپ کی قربت پیدا. مجھے پتا تو چلے کہ میرا ایس پی کون ہے. مجھے نہیں معلوم اور کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ آتے ہیں اصل خلائی مخلوق تو یہ بن گئے کہ ہمیں پتہ نہیں, اوپر سے آ گئے چلے گئے. جب تھانے میں جائیے تو آپ کو رسائی نہیں ہو رہی. ان کا چھوٹا سا پیون کہے گا, آپ سے بات کرے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح پولیس. اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا رد عمل بڑا اہم ہے, ایٹیٹیوڈ کی بات کریں. اور ہمارے یہاں تو پیون کا بھی ایٹیٹیوڈ, اگر آپ کا کبھی تھانے چکر لگا, اللہ نہ کرے کسی کا لگا. ان کے پاس کتنے آلات اس زمانے میں تھے. ریکنسٹرکشن آف فیڈڈ رائٹنگ, ایگزامینیشن آف آرمز اینڈ بلٹس, چھوٹے بال, جلد, یہ ساری چیزوں کے لیے انہوں نے چیزیں ان کو اس زمانے میں 1934 میں دے چکے ہیں. 1934 میں ہمارے پاس ہے آج نہیں. بٹ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو ہمارا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے. ہم پہلے ہم کہتے ہیں لا نہیں ہے, اور لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمیں بجٹ چاہیے, ہمیں ٹریننگ چاہیے, مگر سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ ہماری آن میرٹ ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے آف ڈگری اسٹینڈرڈ. اور ایک اور جگہ ہے جو اگر آپ ڈی آئی جی چاہ رہے ہیں, ایس پی چاہ رہے ہیں, تو ان کو ہونا چاہیے ایچ ایس این کالج کی ڈگری. وہاں پہ یہ باقاعدہ لگائی گئی تھی, ایسے نہیں کہ آپ کہیں اور سے لے کے آئیں. اسٹینڈرڈ لکھا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ, جی جی, کہیں پہ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے, اس کے ایکویولنٹ یا اس کے ایکویولنٹ, ٹھیک ہے, اس کے ایکویولنٹ. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو بینچ مارک بنا کے ایکویولنٹ کر دی. تو جتنے انسٹیٹیوشنز اس لیول تک آتے ہیں اس میں سے آپ بچوں کو لائیں, تاکہ آپ کی پولیسنگ کی لیول بدل جائے. مگر یہاں نہیں ہوتا. یہاں تو ہوتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ ان کا بیٹا ہے, اس کو آنا چاہیے. سفارش سفارش سفارش, اور اپنے بندے لا کے ان کو اپنے سمجھ استعمال, ذاتی استعمال میں. تو نتیجہ آپ نے پولیس فورس کو تو سمجھے مسمار کر دیا. ایک زمانہ تھا کہ پولیس سمجھیے کہ 1950-60 تک پولیس فورس کی جو پوزیشن تھی, اتنی زیادہ عزت تھی لوگوں میں کہ فوراً جا کے تھانے سے جا کے رپورٹ کرتے تھے. ایک بھروسہ تھا. آج تو کچھ بھی ہو جائے, آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نزدیک جائے, جھنجال بنا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے لیکن ہم تھانے تک نہ جائیں. بڑے سے بڑا ظلم ہم سہنے کو تیار ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اس چکر میں نہ پڑنا پڑے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ایپتھی اتنی بڑھ رہی ہے. ایک زمانہ تھا جو ہمارے والدین قصہ سناتے ہیں, جو آپ بات کر رہی ہیں, کہ روڈ پہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی منٹ نہیں لگتا تھا اور بہت ساری سپورٹ آ جاتی تھی, اور لوگ پولیس کو بلا لیتے تھے. آج لوگ وہاں سے دور چلے جاتے ہیں, یہ سوچ کے کہ قریب جائیں گے تو پولیس الٹا ہم سے ایسی تفتیش کرے گی کہ ہم کبھی زندگی بھر نکل نہیں پائیں گے. بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ پروگرام میں آنے کے لیے. اگر سسٹم کو بدلنا ہے, اگر چیزوں کو بدلنا ہے, تو سسٹم کو بدلنا پڑے گا. یا تو ہم یہ باتیں نہ کریں کہ ہم آنے والے وقتوں میں بہت اچھے کام کریں گے, لیکن اگر یہ کر رہے ہیں تو اس عوام کو, ہم عام لوگوں کو کچھ نہ کچھ انصاف ملنا چاہیے. پلیز کہیے. سسٹم بدلنا نہیں ہے, سسٹم کو بہتر کیجیے. جو خرابی ہے اس کو نکالیے. ہاں, جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساتھ رکھیں, لیکن جو خرابی ہے اس کو نکالیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار واچنگ دا شو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دا وے ٹو گیٹ ٹو اس از تھرو دا سوشل میڈیا. خان اسما مصطفیٰ. ٹل نیکسٹ ویک. خدا حافظ.